آپ کو کچھ سینئر سیاستدان ہیں ان کی رائے سنوانا چاہتا ہوں، اور بڑی اہم ایک رائے ہے، خاص طور پہ جو سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہیں، وہ آج اسلام آباد میں کچھ بلوچ خواتین اور بچوں کا جو دھرنا ہے اس میں وہ وزٹ کرنے گئے. وہاں پہ انہوں نے کیا بات کی، اور پھر سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے کیا کہا. کیونکہ جب وہ وہاں پہ گئے تو ان کو بتایا گیا کہ جی کل رات کو یہ جو عورتیں اور بچے ہیں ان کا جو ساؤنڈ سسٹم تھا، اسپیکر تھا، وہ گن پوائنٹ پہ ان سے چھین لیا گیا. تو وہ مشاہد صاحب نے کیا بتایا، ذرا سنیں. بہت دکھ بری داستان ہے، ظلم کی داستان ہے، زیادتی کی داستان ہے. پاکستان کے باشندے، بچے بچیاں، ان کے بوڑھے والدین، نہتے لوگ، ان سے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 21ویں صدی کے پاکستان میں ناقابل قبول ہے. وہ ملک جو جمہوریت کے نام پر قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا بیلٹ باکس کے ذریعے. اور قائد اعظم وہ شخص ہیں جنہوں نے بھگت سنگھ، جس کو برطانوی سامراج دہشت گرد کہتے تھے، ان کے لیے، بھگت سنگھ کے لیے آواز اٹھائی قائد اعظم نے جب گاندھی خاموش تھا امپیریل لیجسلیٹو اسمبلی میں، کہ اس کے بھی انسانی حقوق ہیں. تو ہم کیوں نہیں قانون کی بالادستی قائم کرتے؟ جس کے خلاف الزام ہے اس کو پکڑیں، کورٹ میں لائیں، کیس فریم کریں، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. اس قسم کی حرکت سے پاکستان کا وفاق کمزور ہو رہا ہے. ہم سبق سیکھیں ماضی کی غلطیوں سے. اگر ہم فلسطین کی آواز اٹھا سکتے ہیں، غزہ کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں کہ جہاں ظلم ہے، زیادتی ہے، تو اپنے ملک میں اس قسم کا ظلم زیادتی is not acceptable under any circumstances. سینٹ کا اجلاس آج اتنے عرصے کے بعد بلایا گیا. میں نے بڑی کوشش کی کہ میں آج بالاچ بلوچ کا ایشو اٹھاؤں. میں آج ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، بلوچ لانگ مارچ کے ساتھ جو ان کے جائز مطالبات ہیں، ان کا ایشو اٹھاؤں. مجھے بولنے نہیں دیا گیا. کل رات جو ہے نا 3:30 بجے ہم پر حملہ کیا گیا. بندوق برادر لوگ آئے، عورتوں کو ہراساں کیا، ہماری چیزیں اٹھا کر لے کر گئے. تو یہ میرا ایکسپیرینس ہے. ابھی تو ہمیں یہ بھی خدشہ لائق ہے کہ جو اسلام آباد میں جتنے اسٹوڈنٹس آئے ہمارے استقبال کے لیے، ان کی پروفائلنگ کی جائے گی، اور اب جو زمین بلوچوں کے لیے جو ہے نا بلوچستان میں تنگ کی گئی تھی، اب یہاں وفاق میں تنگ ہوگی. میں گزشتہ 14 سالوں سے بلوچستان میں ہونے والے ظلم، جبر اور جبری گمشدگیوں کے خلاف احتجاج پر ہوں، اور میں کئی دفعہ یہاں اسلام آباد میں آئی ہوں. کل رات بھی یہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا جہاں پہ ہم خواتین اور بچے سو رہے تھے. رات کے 3 بجے یہاں پر 2 ڈالے گاڑیوں سے 3 افراد نکلے. پہلے انہوں نے ہمیں ہراساں کیا، پھر ہمارے ساتھیوں کو بندوق دکھائے، اور پھر جو ہے ہمیں خوف زدہ کرنے کے لیے، ہراساں کرنے کے لیے ہمارے پاس جو لاؤڈ اسپیکر تھا اس کو ساتھ لے کر چھین گئے. اور وہاں پہ جو ہیں وہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے جو کیمرے لگائے ہوئے ہیں نا، CCTV کیمرے، وہ بھی لگے ہوئے تھے. لیکن اتفاق کی بات ہے، یہ محض ایک اتفاق ہے کہ جب وہ نقاب پوش نامعلوم افراد آئے وہ ساؤنڈ سسٹم اور اسپیکر چھیننے کے لیے، تو اس وقت وہ کیمرے بند ہو گئے چند منٹ کے لیے. جب وہ چلے گئے تو کیمرے آن ہو گئے. اچھا، بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، جو مشاہد حسین سید صاحب ہیں، وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. جیسا کہ آپ پہلے بتا رہے تھے کہ سینٹ کے الیکشن میں ٹکٹ چھین لیے گئے، انتخابی نشان چھین لیا گیا، تو آپ کے سب ساتھی جو ہیں وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے کامیاب قرار دیے گئے. لیکن مشاہد صاحب کو تو مسلم لیگ نون کے ووٹ پڑے، نواز شریف صاحب کے کہنے پہ پڑے، وہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر سمجھے جاتے ہیں. جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے بلوچوں کے ساتھ، اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل انڈر اینی سرکمسٹانسز، آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں، میں بات کرتا ہوں. یہ مگلا روڈ پہ نا کیس کے بعد میاں نواز شریف آ کے بیٹھ جاتے تھے، وہ ایک گھر پہ نا، ہم بھی آتے تھے جب الیکشن ہو رہا تھا سینٹ کا. تو ایک ہمارا ممبر نیشنل اسمبلی تھا، وہ میاں صاحب سے ملنے کے لیے وہاں بیٹھا تھا. ہمیں خوف تھا کہ یہ گم ہو جائے گا، پٹھان تھا. اس کو وہیں بیٹھے بیٹھے فون آیا کہ تیرا باپ بہت کرٹیکل ہے، فلاں اسپتال میں. ہم سب بیٹھے تھے، تو وہ بیچارہ باہر نکلا تو آگے ڈالا کھڑا تھا. عمران خان صاحب کا ڈالا لے گیا اس کو. چل آگے چلے. دیکھیے، دکھ کی بات ہے، پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے جس میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور بدقسمتی سے میں نے ابھی پہلے رویا ہے کہ ہمارے ہاں ڈیموکریٹک کلچر پورا ہے نہیں. ڈیموکریٹک صرف نہیں ہوتا، اس میں ووٹ نہیں ہوتا، رول آف لا بھی ہوتا ہے، عدالتیں بھی اس میں آزاد ہوتی ہیں. پورا ایک سسٹم ہے نا ہمارا جس میں عوام کی ایک حاکمیت مانی جاتی ہے. تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. میں تو کھل کے کہتا ہوں ٹرانزیشن میں ہم چل رہے ہیں.
مجھے وہ دن بھی یاد ہے, بڑے دکھ کے ساتھ یاد ہے. میری مفتی صاحب سے ملاقاتیں ہیں, گپ شپ, مطلب پڑھے لکھے آدمی تھے, ہم کتابیں ایک دوسرے کو بھیجتے تھے. اس زمانے میں میرا بھی پیچھا کیا جاتا تھا کہ تم کیوں ملتے ہو ان سے. وہ بیچارہ پاکستان کا حامی تھا. ہاں, وہ آج سے نہیں حامی تھا یار, وہ بہت دن سے حامی تھا, 47 سے. 47 سے. اور ہم نے اس کے ساتھ کیا عشر کیا. اور اس میں بدقسمتی سے بہت سارے سینئر سیاستدان اس وقت اس گورنمنٹ کے ساتھ تھے, اور ہم آواز نہیں اٹھاتے. میری گورنمنٹ میں ہو, میں تو نہیں, مطلب ہماری گورنمنٹ میں ہو, پیپلز پارٹی گورنمنٹ, کسی گورنمنٹ میں ہو, کوئی اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے. جو آدمی ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کے خلاف ہے, ہم اس کو گرفتار کریں, ٹھیک ہے, ہم اس کو عدالت کے سامنے پیش کریں, ہم اس کا سخت سے سخت ٹرائل کریں, اور اس کو قانون کے مطابق سزا دیں. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ کسی شہری کو, میرے اوپر خود 3 سے 4 سال زمین تنگ رکھی گئی, خان صاحب کے ایجنسیوں نے بھی اور انہوں نے بھی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے معاملہ بڑھے. جی ناز بلوچ صاحبہ, آپ کیا کہیں گی کہ یہ اگر کچھ بلوچ خواتین اور بچے انصاف کی تلاش میں اسلام آباد آئے ہیں, تو پہلے ان کو مارا پیٹا گیا, گرفتار کیا گیا, پھر وہ رہا ہو گئے, اب وہ ایک دھرنے میں بیٹھے ہیں اتنی سخت سردی میں, وہ تمبو لگا کے بیٹھے ہیں, تو رات کو کچھ لوگ آتے ہیں, وہ ان سے ان کا لاؤڈ سپیکر ہی چھین کے لے جاتے ہیں. تو آپ کراچی میں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ حامد میر صاحب, میں نہ صرف ایک بلوچ خاتون کی حیثیت سے, بلکہ ایک عورت کی حیثیت سے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے بہت تکلیف پہنچتی ہے جب میں یہ مناظر دیکھوں کہ ایک نہتی خواتین کے اوپر اگر اسلام آباد کی پولیس کا جو رویہ دیکھا, یہ نامناسب رویہ ہے. اور یہ پاکستان کے کسی بھی شہری کے ساتھ, بالخصوص خواتین کے ساتھ, ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے. جو پاکستان کے فنڈامنٹل رائٹس کی ہم بات کر رہے ہیں, آئین کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ آئین پاکستان کے مطابق صحیح یا ہیومینیٹیرین رائٹ کے مطابق بھی خواتین کے اوپر ہاتھ اٹھانا اور ان کے اوپر تشدد کرنا یہ نامناسب رویہ ہے. میں سمجھتی ہوں جہاں سیاسی جماعتیں اپنے احتجاج اور دھرنے 126 دن ڈی چوک پہ کر سکتی ہیں, تو وہاں پہ اگر ان کی کوئی کنسرنز ہیں, گریونسز ہیں, وہ اپنا اگر احتجاج کر رہی ہیں, تو ریاست ماں برابر ہوتی ہے, ماں جیسی ہوتی ہے. اور ماں ہمیشہ اپنے دکھی اولاد, اپنے دکھی غمزدہ بچے کو زیادہ اس کی سنتی ہے اور اس کی زیادہ فکر کرتی ہے. غلطیاں جہاں پر بھی ہیں, ان غلطیوں کا ازالہ ہمیں کرنا پڑے گا. ہمیں قومی دھارے میں بلوچستان کو لانے کے لیے, ایک کرنے کے لیے, یکجا کرنے کے لیے ہمیں مل کر بات کے ذریعے, ڈائیلاگ کے ذریعے, امن کے ذریعے ایک راستہ تلاش کرنا ہے. جو بلوچستان کی صورتحال ہے, اس بات میں میں یہ بھی سمجھتی ہوں ایز اے پولیٹیشین کہ کہیں نہ کہیں ہم سیاستدانوں کی بھی بہت بڑی غلطی ہے. بلوچستان کے نام پہ بلوچستان کے اکثر ریپریزنٹیٹو تقریریں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں تعلیم ہو, صحت ہو, انفراسٹرکچر ہو, ڈیولپمنٹ ہو, وہ ہم ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں وہ تو نظر بھی نہیں آتا. تو یہ کوئی غلطیاں اور کوتاہیاں جو میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیشن سے, سیاستدانوں سے ہوئی ہیں, وہ ہمیں ریکٹیفائی کرنی ہوں گی. جو کہیں غلطیاں, کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے, ان کو بہتر کر کے قومی دھارے میں لانے کے لیے ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگوں کے ساتھ وہاں پہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں مل کر ایک کردار ادا کرنا پڑے گا. بلوچستان کو پرامن بنانا پڑے گا. بلوچستان کے اندر اگر ہمارے فوجی جوانوں کے ساتھ ان کو شہید کیا جاتا ہے, وہ غلط ہے. بلوچستان میں اگر سیولینز کو کہیں پر وہ مسنگ پرسن کے طور پہ ان کے ماں باپ تلاش کر رہے ہیں اور وہ آ کے احتجاج کر رہے ہیں, تو ان کے کنسرنز بھی سننا ضروری ہے. تو میرا خیال ہے اوور آل بلوچستان کو ایک بڑے لارجر پرسپیکٹو میں ایک ملک کا اہم حصہ لے کر سمجھتے ہوئے, اور ایک کمزور حالت کے اندر, جس حالت میں ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں, اس کو ہمیں مل کر لے کر چلنا پڑے گا. اور عورتوں کے اوپر تشدد, عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا, یہ نامناسب رویہ ہے. اس رویے کی کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے وہ حمایت کبھی نہیں کرے.